الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. شرح الوافی بما فی الصحیحین کی آج کی اس اہم نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. انشاءاللہ آج کی اس مبارک مجلس میں کتاب السیرہ کی چھٹی فصل کے آخری ابواب کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی 7ویں فصل جو غزوہ بنی المصطلق کے بیان میں ہے، اس کے ابتدائی چند ابواب کی تشریح فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الباسط فہیم حفظہ اللہ آج کی اس نشست میں فرمائیں گے. آپ حضرات و خواتین بغور سماعت کریں. وجزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم شیخ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب. اور اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں، اور 9واں مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، تاریخ اور مناقب و فضائل کی احادیث پہ مشتمل ہے. اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں، ان میں سے دوسری کتاب ہے کتاب السیرہ، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے. اور اس دوسری کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں، ان میں سے چھٹی فصل ہم پڑھ رہے ہیں، اور چھٹی فصل غزوہ خندق اور غزوہ خندق کے بعد پیش آنے والے حالات سے ہے. اور اس چھٹی فصل میں جس کا تعلق غزوہ خندق سے ہے اور غزوہ خندق کے بعد میں پیش آنے والے حالات سے ہے، اس میں 8واں باب آج پڑھیں گے ہم، اور یہ آخری باب ہوگا اس فصل کا. باب زواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب ونزول الحجاب. یہ باب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زینب یعنی کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کے بارے میں، اور حجاب کے نازل ہونے کے بارے میں، پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی ام المؤمنین زینب سے ہوئی ہے غزوہ خندق کے بعد، اور پردے کا حکم نازل ہوا غزوہ خندق کے بعد. حدیث نمبر 1674 1674 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ لما تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش دعا القوم فطعموا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب بنت جحش سے شادی کی
تو آپ نے قوم کو دعوت دی. دعوت کس چیز کی؟ ولیمے کی. فطعموا، تو انہوں نے کھانا کھایا. ثم جلسوا، پھر وہ بیٹھے رہے. یتحدثون، گفتگو کرتے رہے. وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے گویا کہ آپ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہوں. یعنی کہ آپ نے اپنا ایسا انداز اپنایا تھا جس سے یوں لگتا تھا کہ آپ اٹھنے والے ہیں، اور اس میں اشارہ تھا حاضرین مجلس کے لیے کہ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ولیمہ کی دعوت کھا لی اور اب ہر ایک کو اپنے گھر جانا چاہیے. تو اذا ہوا، اچانک آپ، کأنہ یتہیأ، گویا کہ آپ تیار ہوتے ہیں للقیام، کس کے لیے؟ کھڑے ہونے کے لیے. فلم یقوموا، اس کے باوجود لوگ کھڑے نہیں ہوئے. فلما رأى ذلك، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز دیکھی، یعنی کہ ان کا دیکھا کہ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، اٹھنا نہیں چاہتے، یہ چیز دیکھی، قام، تو پھر آپ کھڑے ہو گئے. پہلے آپ انداز اپنائے ہوئے تھے کہ جیسے آپ کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں. اب جب آپ نے دیکھا کہ میں اٹھنے کی تیاری کر رہا ہوں، یہ لوگ پھر بھی کھڑے نہیں ہوئے، تو پھر آپ باقاعدہ کھڑے ہو گئے. فلما قام، جب آپ کھڑے ہوئے تو قام من قام، تو وہ بھی کھڑا ہو گیا جس نے کھڑا ہونا تھا. یعنی کہ کئی لوگ آپ کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، صورتحال سمجھ گئے. وقعد ثلاثة نفر، لیکن 3 لوگ بیٹھے رہے. 3 لوگ بیٹھے رہے، گفتگو کرتے رہے. فجاء النبی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے. لیدخل، کیا مطلب آپ آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ باہر چلے گئے تھے. اس سے پتہ چلا کہ آپ باہر چلے گئے تھے. بلکہ دوسری روایت میں اس کی وضاحت آتی ہے، بخاری شریف کی دوسری روایت ہے 4793، وہاں پہ یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نکلے اور آپ ام المؤمنین عائشہ کے حجرے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے انہیں سلام کہا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا کیف وجدت اہلک، کہ اے اللہ کے رسول آپ نے اپنی وائف کو کیسا پایا. بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکتیں ڈالے، ان کے شادی کی آپ کو دعا دی، مبارکباد دی. اور اس سے ہماری یعنی کہ بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر خاوند شادی کر ہی لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے بد دعائیں دی جائیں، اسے برکت کی دعا دیں کہ لڑکی آپ کے لیے باعث برکت ہو. اب وہ لڑکی باعث برکت ہوگی تو اس میں فائدہ خاوند کا بھی اور اس پہلی بیوی کا بھی. اور اگر وہ باعث برکت نہ ہوئی تو وہ آپ کے شوہر کو بھی لے جائے گی اور آپ کو بھی لے جائے گی. اس لیے دعا دینی چاہیے. تو ام المومنین عائشہ نے دعا دی ہے، بارک اللہ لک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے اہل میں برکتیں ڈالے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک وائف کے حجرے میں گئے اور ہر ایک کو سلام کہا اور ہر ایک نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ کو دعائیں دیں اور آپ نے ان کو دعائیں دی. پھر آپ واپس آئے. فجاء النبی، تو نبی علیہ السلام آئے، لیدخل، تاکہ آپ داخل ہوں. کس کے پاس داخل ہوں؟ کس کے پاس جائیں؟ زینب کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، تو اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بار بار لفظ میں ترجمہ اچانک کرتا ہوں، ہمارے کئی لوگ نہیں جانتے کہ یہ اچانک اردو میں یعنی کتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا. تو مراد یہ ہے کہ خلاف توقع، جن کی امید تھی کہ اب تو جا چکے ہوں گے، لیکن خلاف توقع وہ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایسے پیچھے کیا آیا تھا کہ اچانک اللہ کے رسول کا انداز ایسا ہے گویا کہ آپ کو کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہو. ان کی یہ بھی خلاف توقع تھا صحابہ کرام کے لیے. تو اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کتنے لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے؟ 3. ثم انہم قاموا، پھر بے شک وہ کھڑے ہو گئے. اب جب نبی علیہ السلام دوبارہ آئے تھے اور آپ نے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پھر چلے گئے، تو پھر وہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے. فانطلقت، تو میں چلا. یہ کون ہے میں چلا؟
کہتے ہیں میں چلا فجئتو، تو میں آیا کس کے پاس؟ نبی علیہ السلام کے پاس. فاخبرت النبی، تو میں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ انہم قد انطلقوا، بے شک وہ لوگ جا چکے ہیں. فجاء، تو آپ تشریف لائے، حتی داخلہ، یہاں تک کہ آپ اندر داخل ہو گئے. فذهبت ادخلوا، تو میں بھی داخل ہونے لگا، جیسے کہ پہلے معمول تھا اس معمول کے مطابق انس بن مالک بھی داخل ہونے لگے. فالقى الحجاب بینی وبینہ، تو نبی علیہ السلام نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا. فانزل اللہ، اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر تب جب تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے. غیر ناظرین اناء، نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونا ہے کھانے کے لیے، کھانے کے پکنے کا انتظار کرنے کے لیے نہیں. یعنی کہ اگر آپ کو دعوت دی گئی ہے زہر کے بعد، ایسا نہیں ہے کہ آپ زور سے 2-3 گھنٹے پہلے بیٹھ جائیں کہ کھانا پک رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں پاس، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب دعوت دی جائے تب داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، جب کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ فانتشروا، اب منتشر ہو جاؤ، نکل جاؤ. یہ آداب ہیں جو سکھائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو، کہ کوئی آدمی آپ کو کھانے کی دعوت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 3 گھنٹے پہلے اس کے گھر میں آ کے بیٹھ جائیں، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بھی آپ بیٹھے ہی نہیں، الا یہ کہ وہ خود آپ کو بٹھائے یا آپ محسوس کریں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ بیٹھیں، یہ الگ معاملہ ہے. لیکن عام حالات میں آپ وقت پہ آئیں اور وقت پہ جائیں، اس کی پرائیویسی کو متاثر نہ کریں. اس کی اپنی مصروفیات ہیں، اس کے اپنے اہل و عیال ہیں، اس کے اپنے بچے ہیں، اس کے اپنے امور ہیں. ولا مستأنسین لحدیث، یعنی کہ گفتگو کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے رہنا یہ درست نہیں ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں کس کو؟ نبی علیہ السلام کو. فیستحیی منکم، لیکن آپ بولتے نہیں ہیں، کیوں؟ آپ شرماتے ہیں، شرم و حیا والے ہیں. واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے. اس کے بعد یہ بھی کہا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب آپ کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو، فَإِذَا وَسَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو وہ چیز مانگو پردے کے پیچھے سے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ عمل اگر اپناؤ گے تو تمہارے دل بھی پاک رہیں گے، ان کے دل بھی پاک رہیں گے. تو یہ ہے جی حدیث اور یہ ہے آیت. اب اس کے اوپر تھوڑا بہت غور کرتے ہیں. زینب بنت جاش سے آپ نے شادی کی، یہ پہلے کس کی وائف تھی؟ بالکل، یعنی کہ آپ نے زید کو بیٹا بنا رکھا تھا، زید بن حارثہ کو آپ نے بیٹا بنایا ہوا تھا. آپ نے زید بن حارثہ کی شادی زینب سے کی ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ زینب کون ہے؟ قریشی خاتون ہے، نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہیں. اور زید بن حارثہ کیا تھے؟ غلام، آزاد کردہ غلام. آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام کی شادی قریشی خاتون سے کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شادی کے موقع پہ دیکھنا کہ کس فیملی کا ہے، کس فیملی کا نہیں ہے، یہ فیملی ہمارے برابر کی نہیں ہے جی، ہمارے معیار کی نہیں ہے، یہ باتیں اسلام کا حصہ نہیں ہے. کسی بھی لڑکی کا رشتہ کسی بھی مرد سے کیا جا سکتا ہے، بس دین کی طرف دیکھنا چاہیے. چاہے کوئی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے نبی علیہ السلام کی فیملی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے قریشی ہو، جو بھی معاملہ ہو. اس کے بعد
نبی علیہ السلام نے ولیمے کی دعوت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیمے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ عبد الرحمن بن عوف کی جب شادی ہوئی تو آپ نے حکم دیا تھا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو عبد الرحمن، چاہے ایک ہی بکری کا کر دو، کیونکہ 2 نہ صحیح 3 نہ صحیح، ولیمہ کرو۔ تو ولیمے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں بتا چکا ہوں کہ انسان تب آئے جو کھانے کا وقت دیا گیا ہے، اور کھانا کھا کے نکل جائے تاکہ وہ لوگ تنگ نہ ہوں جن کے ہاں دعوت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا، اور حیا خوبی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ رب العزت حیا سے نہیں شرماتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت حق بات سے نہیں شرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط بات ہو تو اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی حیا والے ہیں۔ اور یہ تو میں اس حدیث سے کہہ رہا ہوں، ورنہ دیگر حدیث سے صاف صاف ثابت ہے، ان ربکم حی کریم، تمہارا رب حیا والا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ حیا والا ہونا۔ اور اس کے بعد یہ کہ پردے کا حکم نازل ہوا ہے، اور پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے پردہ کس سے کروایا گیا ہے؟ انس بن مالک سے، جو نبی علیہ السلام کی کئی سالوں سے خدمت کر رہے تھے۔ 10 سال عمر تھی جب خدمت انہوں نے شروع کی ہے۔ اور یہ کون سا غزوہ ہے؟ خندق۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی خدمت کرتے ہیں ان کو 5 سال 15 سال تقریباً عمر ہوگی ان کی، لیکن جو ہی حکم نازل ہوا ہے فوری طور پہ آپ نے پردہ لٹکا دیا ہے۔ کوئی تمہید نہیں مانی، وہ یہ نہیں کہا کہ آہستہ آہستہ انس کو قائل کریں گے، سمجھائیں گے۔ ادھر ایت نازل ہوئی ہے، ادھر انس بن مالک معمول کے مطابق اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ نے آگے سے پردہ ڈال دیا، یعنی کہ اب تمہارا داخلہ بند ہو چکا کیونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا۔ تو پردے کا اہتمام ہر مسلمان فیملی کو کرنا چاہیے، ہر ماں بہن کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر مرد کو چاہیے کہ اپنی وائف سے، بہنوں سے، والدہ سے اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ پردے کا مطالبہ کرے، اسی میں ساری خیر ہے۔ آپ دیکھیں، اگر انس بن مالک جو آپ کی خدمت کرنے والے صحابی اللہ کے ولی ہیں، ان سے اپنی بیگمات کا پردہ کروا رہے ہیں نبی علیہ السلام، کے دوسرے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے ان کے دل بھی پاک رہیں گے، تمہارے بھی، ان کے کن کے؟ امہات المومنین کے، اور تمہارے بھی کون؟ صحابہ کرام کے۔ اس سے پتا چلا کہ پردے میں خیر ہی خیر ہے، دل پاکیزہ رہتے ہیں، دل صاف رہتے ہیں۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں نہیں جی پردہ کہاں کا ہوتا ہے؟ جی دل کا ہوتا ہے، جبکہ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے یہ آنکھوں والا پردہ کرو گے تو دل کیا رہیں گے؟ صاف اور پاک رہیں گے۔ تو شریعت پہ عمل کرنے میں خیر ہی خیر ہے۔ اس کے بعد الفصل السابع غزوۃ بنی المستلق، یہ 7ویں فصل جو ہے یہ غزوہ بنی المستلق کے بارے میں ہے۔ بنی المستلق، مستلق کے بیٹے، یعنی کہ قبیلہ مستلق سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ قبیلہ جو ہے یہ برانچ ہے کسی بڑے قبیلے کی، اس کا نام ہے خزاعہ۔ خزاعہ قبیلے کا یہ حصہ ہے۔ خزاعہ قبیلے کی آگے کئی برانچیں ہیں، ان میں سے ایک برانچ ہے یہ بنی المستلق۔ تو ان کے ساتھ چونکہ یہ غزوہ ہوا، یہ لڑائی ہوئی، اس لیے سے کہتے ہیں غزوۃ بنی المستلق۔ اور اس کا دوسرا نام ہے المریسی، سین کے ساتھ آخر میں عین، المریسی۔ وہ اس لیے کہ جہاں پہ غزوہ لڑا گیا اس جگہ کا نام مریسی تھا، اس کے قریب چشمہ وغیرہ تھا، جو پانی تھا، جو کنواں تھا، اس کا نام کیا تھا؟ مریسی۔ یہ کب ہوا ہے غزوہ؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں 4 ہجری میں، کچھ کہتے ہیں 5 میں، کچھ کہتے ہیں 6 میں، اور زیادہ امید یہ ہے کہ سن 5 ہجری میں یہ ہوا ہے۔
باب نمبر 1، باب الاغارۃ علی بنی المستلق، بنی مستلق یعنی کہ قبیلہ مستلق پہ حملہ کرنا۔ حدیث نمبر 1675، 1675 عن ابن عون، روایت ہے عبداللہ بن عون بن ارقبان، عبداللہ بن عون بن ارقبان البصری المزنی، یہ بصرہ کے رہنے والے تھے اور ان کو مزنی کہتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا قبیلہ مزنی نہیں ہے، مزینہ قبیلے کے نہیں ہے، لیکن مزنی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جس قبیلے نے ان کو آزاد کیا وہ قبیلہ کون سا ہے؟ مزینہ قبیلہ، تو ان کی نسبت بھی اسی قبیلے کی طرف کر دی گئی۔ بتانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے، اور یہ کہتے ہیں کتبت الی نافع، میں نے لکھا نافع کو۔ نافع کون ہے؟ یہ عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہے۔ اشارہ اس جانب کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھیں اور جائزہ لیں کہ کن کے ذریعے احادیث ہم تک پہنچی ہیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں آزاد کردہ غلاموں کا بہت کردار ہے۔ اور اصحاب صفہ کون تھے؟ وہ بھی غریب لوگ تھے، اور نوح علیہ السلام کو بھی یہی طعنہ دیا گیا تھا ان کی قوم نے کہ اگر تو حق کے اوپر ہوتا تو تیری پیروی کرنے والے ہمارے معزز لوگ ہوتے، لیکن تیری پیروی کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے معاشرے کے گرے پڑے لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور جب ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا تھا، ہرقل کون؟ روم کا شہنشاہ قیصر، اس نے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ، اور اس وقت ابو سفیان کافر تھے، یہ بتاؤ کہ یہ آدمی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کی پیروی کرنے والے معاشرے کے معزز لوگ ہیں یا کمزور قسم کے لوگ؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا کمزور قسم کے لوگ۔ تو یہ اسلامی تاریخ ہے، دین پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے والے، دین کا علم لینے والے، امامت و خطابت کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے، احادیث یاد کرنے والے عام طور پہ کون ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مال جو ہے عام طور پہ سب کے لیے نہیں، کئی لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، تو یہ مال انہیں پھر محنت کرنے سے روکتا ہے، خصوصاً وہ محنت جو دین کے لیے ہو۔ جن کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے ان کے بچوں کے لیے قرآن حفظ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، احادیث یاد کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو مڈل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے پاس مناسب سا مال ہے، کہ وہ پریشان نہ رہا کریں، اسی میں ان کے لیے کوئی خیر ہے۔ تو یہ ہے عبداللہ بن عون۔ تو یہ روایت کہتے ہیں کہ میں نے لکھا نافع کی طرف۔ نافع کی طرف کیا لکھا اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا لڑائی سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دینا ضروری ہے؟ یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ اس کے جواب میں نافع نے یہ حدیث لکھ کر بھیجی، جس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حملہ کرنے سے پہلے دین اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، بعد میں آپ نے کئی حملے ایسے کیے ہیں جہاں ان لوگوں کو اسلام کی آپ نے دعوت نہیں دی جن پہ حملہ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر دین اسلام پھیل چکا تھا، دعوت پہنچ چکی تھی، تو تب یعنی کہ وہ قبیلہ، وہ لوگ جن تک آپ کا پیغام پہنچ چکا ہے، دین پہنچ چکا ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ حملہ کے وقت ان سے ایک دفعہ پھر مذاکرات کریں، پھر اسلام کی دعوت دیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ جو حملہ آپ کریں گے یہ انہی کافروں پہ آپ کریں گے جن کے ساتھ آپ کی جنگ جاری ہے، جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے، جیسا کہ موجودہ ایام میں ہے۔ ان کے اوپر حملہ کرنا پیشگی معاہدہ توڑے بغیر یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ملک سے لڑنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے تو پہلے معاہدہ توڑیں اور واضح طور پہ توڑیں، ان کو وقت ملے، اس کے بعد اگر جنگ ہوتی ہے تو الگ معاملہ ہے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔
عبداللہ بن عون سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھا نافع کو، فکتب الیہ، تو نافع نے مجھے لکھا، ان کو انہوں نے جواب دیا میرے سوال کا، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغار علی بنی المستلق، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ مستلق پہ حملہ کیا، وہم غارون، جبکہ وہ حالت غفلت میں تھے، ان کو علم ہی نہیں تھا۔ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے، مسلمانوں سے لڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن مسلمان ان کے اوپر حملہ کریں گے یہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، ورنہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے، اللہ کے رسول کو خبر مل گئی تھی، تو پہلے اس کے کہ وہ مدینہ پہ حملہ کریں، اللہ کے رسول نے حملہ کر دیا۔ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَىٰ عَلَى الْمَاءِ، اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا جا رہا تھا، علی الماء، چشمے پہ، چشمہ تھا، یہ پانی جہاں پہ بھی جمع تھا، پانی کا جو گاڑ جدھر بھی تھا وہاں ان کے جانوروں کو پانی پلایا جا رہا تھا۔ فقاتل مقاتلتهم، تو آپ نے ان کے جو جنگجو لوگ ہیں انہیں قتل کیا، وسبا ذراریہم، اور ان کے بچوں کو آپ نے قیدی بنایا، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَّةً، اور اس دن آپ نے جویریہ کو بھی حاصل کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے جویریہ کو حاصل کیا؟ جویریہ بن المستلق جو قبیلہ ہے، اس کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی ہیں۔ جویریہ اپنے قبیلے کے سردار کی کیا ہیں؟ بیٹی ہیں۔ یہ بھی قیدی بنی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قیدیوں کو مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ تو یہ آئیں کس کے پاس؟ ثابت بن قیس بن شماس کے پاس، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں وضاحت آئی ہے، ان کے حصے میں آئیں۔ تو انہوں نے ثابت سے بات کی کہ آپ مجھے آزاد کر دیں اور بتائیں آپ کو کتنا پیسہ چاہیے۔ تو انہوں نے بتایا مجھے جتنا پیسہ چاہیے، ان کا معاہدہ ہو گیا آپس میں۔ اب جویریہ پیسے جمع کر رہی ہیں تاکہ آزادی حاصل کر سکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، آپ سے مدد مانگی، آپ نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر پیشکش کرتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہارے سارے پیسے ادا کر دوں اور پھر تم سے شادی کر لوں؟ ان کا بہت اچھی بات ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جویریہ کے سارے پیسے ادا کر دیے، اب وہ کیا ہو گئی؟ آزاد۔ آپ نے ان سے کیا کر لی؟ شادی کر لی۔ جو ہی آپ نے شادی کی تو صحابہ کرام نے اس قبیلے کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ اب یہ نبی علیہ السلام کے سسرالی بن گئے۔ تو ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ جویریہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے بہت ہی باعث برکت ثابت ہوئی، ان کی وجہ سے وہ سب لوگ جو ہیں وہ قید سے آزاد ہو گئے۔ اور یہ ہے فائدہ نبی علیہ السلام کی شادی کا۔ آپ کی ہر شادی کے پیچھے ایسی ہی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ایسے کوئی نہ کوئی عظیم مقصد ہے۔ تو یہ ہے وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَّةً، کہ آپ نے اس دن کس کو حاصل کیا؟ جویریہ کو۔ اور جن کے ذہن میں جویریہ نہیں آ رہی، ان کی آسانی کے لیے میں انہیں ایک حدیث بتانا چاہوں گا کہ آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں صبح کے اذکار میں یہ دعا پڑھتے ہوں گے، کون سی؟ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی۔ تو اس دعا کو ہم تک پہنچانے والی کون ہے؟ جویریہ۔ ام المومنین جویریہ کہتی ہیں کہ میں اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام باہر گئے،
جب آپ چاش کے وقت واپس آئے آپ نے کہا جویری ابھی تک بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا تو نے جتنا ذکر کیا اس وقت سے لے کے اب تک اگر اسے ایک ترازو میں رکھا جائے اور میں نے 3 کلمات کہے ہیں 3 بار، انہیں دوسرے ترازو میں رکھا جائے تو میرے کہے ہوئے یہ الفاظ جو 3 ہیں اور صرف 3 بار میں نے کہے ہیں تمہارے سارے اذکار پہ باری ثابت۔ وہ کیا تھے؟ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینۃ عرشی کلماتی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ الفاظ کتنے قیمتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ ابھی تک جو روایت ہم نے پڑھی ہے یہ کون بتا رہے تھے جی؟ ابن عون، لیکن وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ نافع سے۔ اب نہ عبداللہ بن عون صحابی ہیں اور نہ نافع صحابی ہیں۔ اگر کوئی تابعی ایسی بات بیان کرے علماء کرام اس کی بات کو نہیں مانتے چاہے وہ علم کا پہاڑ ہو۔ آپ دیکھیں کہ احادیث کے معاملے میں علماء احادیث نے کتنے زبردست اصول بنائے، قواعد بنائے، ضابطے بنائے، اور انہوں نے یہ ضابطے بناتے ہوئے یہ نہیں دیکھا اس ضابطے کی زد میں کون آئے۔ اب تابعین جو ہے اکثر ان میں سے کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن اگر کوئی تابعی کہے اللہ کے رسول نے یہ کہا تو اس روایت کو علماء حدیث کیا کہتے ہیں؟ ضعیف، مرسل ہے اور ضعیف ہے، کیونکہ تابعی نے تو اللہ کے رسول کا زمانہ نہیں پایا، اس نے بذات خود ہی اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں سنی، یہ بتائے اس نے حدیث کہاں سے لی ہے۔ تو یہاں پہ آخر میں جا کے نافع کو بتانا پڑا تھا کہ ان کی گفتگو قابل اعتماد ٹھہرے۔ وہ کیا کہتے ہیں حدثنی بہ، مجھے یہ بات کس نے بتائی ہے؟ عبداللہ بن عمر نے۔ وکان فی ذلک الجیش، عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اس لشکر میں موجود تھے۔ عبداللہ بن عمر تو اس لشکر کا حصہ تھے۔ کس لشکر کا حصہ؟ جنہوں نے بنی مستلق سے لڑائی لڑی۔ وعند مسلم، اور مسلم میں ہے، امام مسلم کے ہاں حدیث کی کتاب میں یہ بھی ہے کہ قالا، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عون، کہ کتبت الی نافع، میں نے نافع کو لکھا، اسألو عن الدعائی، میں خط میں کیا لکھا؟ میں ان سے پوچھ رہا تھا عن الدعائی قبل القتال، لڑائی سے پہلے دعوت دینے کے بارے میں۔ کس چیز کی دعوت؟ اسلام کی۔ قال، تو عبداللہ کہتے ہیں فکتب علی، نافع نے مجھے لکھا، انما کان ذلک فی اول الاسلام، یہ اسلام کے آغاز میں تھا، وقد اغارا، اور نبی علیہ السلام نے حملہ کیا بنی المشترک پہ جبکہ وہ حالت غفلت میں تھے۔ ان کے اگر آپ نے پہلے دعوت دی ہوتی بھائی تیار ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، ورنہ جزیہ دو، ٹیکس دو، اگر یہ بھی نہیں دیتے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو پھر وہ غفلت کی حالت میں نہ ہو۔ لیکن آپ نے ان پہ حملہ کیا غفلت کی حالت میں۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں پہ حملہ نہیں کیا جائے گا جن تک اسلام کی دعوت بالکل نہیں پہنچی، انہیں پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے، اسلام قبول کر لیں الحمدللہ، ورنہ جزیے کا مطالبہ کیا جائے کہ پھر آپ ہمارے ملک کا حصہ بن جائیں اور ہم آپ لوگوں کی حفاظت کریں گے اور آپ کو آپ کے جو حقوق بنتے ہیں وہ دیں گے اور اس کے بدلے میں ہم ٹیکس لیں گے، جزیہ لیں گے۔ اگر وہ یہ دونوں باتیں نہ مانیں، نہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، نہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں، پھر ان سے جنگ ہوگی۔ لیکن پھر خبردار کر دوں، ایسی اقوام جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، ان سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی، ان سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ لڑائی انہی سے ہوگی جن کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے۔ باب نمبر 2، باب دعوها فإنها منتنہ، اس کو چھوڑ دو، ان کے سے دور رہو، اس کو ترک کر دو،
کیونکہ یہ بدبودار چیز ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جاہلیت کے نعرے لگانے کی، جاہلیت کے بول، یعنی کہ اس وجہ سے کسی سے مدد مانگنا یا کسی کی مدد کرنا کہ یہ ہماری برادری کا ہے، یہ ہماری قوم کا آدمی ہے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ ظالم ہے یا مظلوم۔ تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے مسلمانوں کا، تقریباً پوری دنیا میں۔ آپ مسلمانوں کو لے لیں، ہر مسلمان اپنے ملک کی حمایت کرے گا، دوسرے مسلمان ملک کی مخالفت کرے گا صرف یہ سوچ کر کہ میں اس ملک کا ہوں، میں اس ملک کا ہوں۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حق پہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں گا، دلچسپ تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال عبرت ناک۔ اگر یہ بات میں اس تفصیل کے ساتھ نہ بتاؤں تو شاید آپ لوگوں کے دلوں میں وہ پیغام داخل نہیں ہو سکے گا جو میں داخل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تفصیل بتاؤں گا۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ایک جگہ پروگرام ہوا کسی کے گھر میں، اور یہ پروگرام تھا ہمارے افغانی بھائیوں کا۔ تو وہاں پہ تذکرہ چھڑا پاکستان کا، اور اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا کہ پاکستان نے کسی ملک کا ساتھ دیا اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف، ان کے افغانستان میں کون رہتے ہیں؟ مسلمان بھائی، ان کے خلاف ساتھ دیا گیا کسی غیر مسلم ملک کا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط فیصلہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس پہ افغانی لوگ ناراض تھے، تو اس مجلس میں کسی افغانی لڑکے نے یہ کہہ دیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ پاکستان پہ حملہ کرے وہ کافر ملک۔ تو اسی مجلس میں ایک بہت ہی عقل مند عالم دین افغانی موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، تم نے یہ کفری الفاظ کہے ہیں، یہ خواہش رکھنا کہ مسلمانوں کے اوپر غیر مسلم حملہ کریں، یہ کفریہ حرکت ہے تمہاری۔ تو ایسے جملے صبح و شام ہم ادا کرتے رہتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کتنا خطرناک ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں پہ حملہ کرنا غلط، اور یہ خواہش رکھنا کہ اب ان پہ کفار حملہ کریں یہ بھی غلط۔ تو اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ صرف اس وجہ سے کسی کا ساتھ دینا کہ وہ آپ کی برادری کا ہے، آپ کی قوس کا ہے، آپ کے قبیلے کا ہے، آپ کی فیملی کا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ حق پہ ہے یا نہیں، یہ بالکل غلط۔ یہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دعوہا، اس چیز کو چھوڑ دو، فإنہا منتنہ، یہ بدبودار چیز ہے۔ حدیث نمبر 1676 1676 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے غزوہ لڑا، جنگ لڑی، اور یہ بات ہو رہی ہے غزوہ بنی المصطلق کی، یہ بات ہو رہی ہے غزوۃ المریسی کی۔ وقد صاب معه ناس من المہاجرین، جبکہ آپ کے ساتھ مہاجرین میں سے کئی لوگ جمع ہو چکے تھے، حتیٰ کثروا، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو چکے تھے، جن کے مہاجرین کی ٹھیک ٹھاک تعداد تھی۔ وکان من المہاجرین رجل لعاب، اور مہاجرین میں سے ایک آدمی تھا لعاب، بہت زیادہ ہنسی مزاح کرنے والا۔
بہت زیادہ ہنسی مزاح کرنے والا. اچھا حدیث بیان کرنے والے صحابی کون ہیں؟ یہ مہاجر ہیں کہ انصاری ہیں؟ یہ انصاری ہیں. فکاسا انصاریً، تو اس مہاجر نے انصاری صحابی کو پیچھے سے لات ماری، ٹانگ ماری. فغضب الانصاری غضبا شدیدا، تو انصاری صحابی شدید غصے میں آ گئے، انہوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا. حتی تداعوا، یہاں تک کہ ان دونوں نے اپنے اپنے قبیلے کو مدد کے لیے طلب کر لیا. یعنی کہ بلکہ وہ آگے وضاحت مثال آ رہی، میں مثال نہیں، مثال خود آ رہی ہے. وقال الانصاری، انصاری نے کہا یا للانصار، اے انصاریو مدد کے لیے آؤ. وقال المہاجری، اور مہاجر صحابی نے کہا یا للمہاجرین، اے مہاجرو مدد کے لیے آؤ. انصاری نے انصاریوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا، اور مہاجر نے مہاجرین کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا. اور آج یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تقریباً ہر مسلمان ملک میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس ملک کا حصہ نہیں ہوتے، باہر سے آئے ہوتی ہیں، وہ مہاجر بن کر رہ رہے ہوتی ہیں. اب مقامی لوگ جو ہیں مہاجرین کے ساتھ عام طور پہ برا سلوک کرتے ہیں، اور اگر مہاجرین جو ہے ان کی کثرت ہو جائے تو وہ بھی برا سلوک کرتی ہے. بنیاد کیا ہوتی ہے کہ یہ ہمارا مہاجر ہے اور یہ ہمارا مقامی باشندہ ہے. تو یہاں پہ بھی یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نکلے، یعنی کہ آپ اپنے خیمے وغیرہ میں ہوں گے تو آپ نے یہ آوازیں سنی تو باہر نکلے. فقال، آپ نے کہا ما بال دعوی اہل الجاہلیہ، جاہلیت والوں کی آواز کی کیا حالت ہے، کیا شان ہے، کیا مسئلہ ہے. کہ زمانے جاہلیت کی آواز میں کیوں سن رہا ہوں، زمانے جاہلیت کے نعرے میں کیوں سن رہا ہوں. زمانے جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ کفر کے زمانے کی. یعنی کہ کفر کے نعرے میں کیوں سن رہا ہوں. یعنی کہ مدد کے لیے بلانا اور مدد کے لیے آنا صرف اس لیے کہ آپ ہماری برادری کے، ہمارے قبیلے کے، یہ تو جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ کافروں والا طریقہ ہے. مسلمان تو ایسا نہیں کرتا. مسلمان دیکھتا ہے کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے. تو ما بال دعوی اہل الجاہلیہ، جاہلیت والوں کے بول کی کیا معاملہ ہے. ثم قال، پھر آپ نے کہا ما شانہ، ان کا کیا معاملہ ہے، کیا حالت ہے ان کی، یہ کیا چکر ہے. فاخبرا، تو آپ کو بتایا گیا، بکسعۃ المہاجری الانصاری، مہاجر کے انصاری کو لات مارنے کے بارے میں، ٹانگ مارنے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے یہ کام کیا ہے. قال، کہتے ہیں کون؟ جابر کہتے ہیں کہ فقال النبی، تو کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، دعوها، اس کو چھوڑ دو. کس کو؟ جاہلیت کے بول کو، جاہلیت کے سنارے کو، اس کو ترک کر دو. فإنها خبیثۃ، کیونکہ یہ نعرہ، یہ بول جو ہے کیا ہے؟ خبیث ہے، کبھی ترین یہ بول ہے، بدترین قسم کا یہ بول ہے، اور واقعی اس کے نقصان بہت زیادہ ہے. یعنی کہ دو آدمیوں کی آپس میں غلط فہمی پیدا ہوئی، جب آپ اس کو اپنی اپنی برادری کا، اپنے اپنے علاقے کا مسئلہ بنا لیں گے تو دو آدمیوں کے پیچھے لاکھوں لوگ لڑیں گے، اور لاکھوں لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے. لاکھوں لوگوں کے دلوں میں دوسرے لاکھ دلوں کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے گی. حالانکہ غلط فہمی پیدا ہوئی کتنے آدمیوں میں؟ دو آدمی. آپ انصاری کہیں گے یہ سب مہاجر گندے ہیں، مہاجر کہیں گے یہ سب انصاری گندے ہیں. میں صحابہ کرام کی بات نہیں کر رہا، آج کل کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. ان کے جو مقامی باشندے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ لوگ غلط ہیں، اور وہ کہیں گے یہ غلط ہے. حالانکہ حقیقت کیا ہوتی ہے کہ ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بول جو ہیں اور یہ نعرے جو ہیں، یہ پوری قوم کو دوسری قوم کے مخالف کر دیتے ہیں، اور مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وقال، اور کہا عبداللہ بن ابی بن سلول نے،
یہ کون تھا؟ منافقین کا سردار. اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ ابی. اور سلول کس کا نام ہے؟ اس کی ماں کا نام ہے. تو عبداللہ نے کہا اقد تداعوا علینا، کیا ان لوگوں نے ہمارے خلاف ایک دوسرے سے مدد مانگی ہے؟ یعنی کہ یہ جو مہاجر ہیں، جو مکہ سے جن کو نکالا گیا تھا اور ہم نے ان کو پناہ دی، یہ آج ہمارے خلاف مدد کے لیے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں. جو منافق تھا نا، معاملے کو چھاڑ رہا ہے. اور یہی نقصان ہوتے ہیں تعصب کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ جب لڑائیاں ہوں تو اس کے یہی نقصان ہوتے ہیں. جو شر پسند ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے، وہ مزید معاملے کو بڑھاتے ہیں. صلح کرانے کی بجائے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آگ مزید لگے. اب یہ کہہ رہا اچھا ان لوگوں نے ہمارے خلاف ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارا ہے. لئن رجعنا الى المدینہ، اگر ہم مدینہ کی طرف واپس گئے تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو مدینہ سے جو زیادہ عزت والا ہوگا اس کو نکال دے گا جو ذلت والا ہو. عزت والے کون ہوئے؟ وہ اپنے آپ کو مراد لے رہا ہے. اور آپ نے جیسے منافقوں کو کیا مراد دے رہا ہے کہ ہم کون ہیں؟ عزت والے، کیونکہ ہم مدینہ کے ہیں. اور اس نے تو مدینہ کا لفظ نہیں بولا ہوگا، ہو سکتا ہے جیسے بھی کہا ہو. ہاں کہا یہ کہ ہم اس شہر کے مالک ہیں، ہم نے ان لوگوں کو پناہ دی ہے، یہ آج آ کے باتیں کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں سے لڑائی لڑتے ہیں. یہ ذلیل لوگ جو ہیں ہم ان کو نکال دیں. تو ذلیل سے مراد اس نے کس کو لیا؟ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کو، نعوذ باللہ من ذلک. اللہ، اور یہ الفاظ اللہ نے قرآن میں بھی نقل کیے ہیں کہ انہوں نے کہا رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے. اللہ نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت کا مالک تو اللہ ہے، اور عزت ہے اللہ کی یا جس کو اللہ عزت دے دے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول، مومن. فقال عمر نے کہا رضی اللہ عنہ الا نقتل یا رسول اللہ هذا الخبیث، اے اللہ کے رسول کیا ہم اس خبیث کو قتل نہ کر دیں؟ کس کو؟ عبداللہ بن ابی کو. عمر نے کہے یہ الفاظ لی عبداللہ کے بارے میں، عبداللہ بن ابی کے بارے میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے لا، نہیں یہ کام نہیں کرنا، اس کو قتل نہیں کرنا. کیوں؟ یتحدث الناس، لوگ باتیں کریں گے کہ انہ کان یقتل اصحابہ، کہ بے شک محمد اپنی ساتھیوں کو قتل کیا کرتا تھا. تو قتل پھر کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اسلام کے بارے میں لوگ باتیں کریں گے، نبی علیہ السلام کے بارے میں باتیں کریں گے، اور اسلام سے لوگ پھر نفرت کریں گے. لوگ جو ہیں پھر اسلام کے قریب نہیں آئیں گے. حالانکہ اس نے جو الفاظ کہے تھے وہ الفاظ اس کو مرتد کرنے کے لیے، مرتد ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، اور ان الفاظ کی وجہ سے اس کی گردن اتار دینی چاہیے تھی. گردن اترنے کا وہ حقدار تھا، قتل ہونے کا وہ حقدار تھا اپنے مرتد ہو جانے کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود آپ نے اس سزا کو نافذ نہیں کیا، کیونکہ مسئلت یہ تھی کہ بظاہر وہ کلمہ پڑھتا ہے، بظاہر اس کا دعویٰ کہ میں مسلمان ہوں، اگر اسے قتل کریں گے تو لوگ کہیں گے لو جی تو اپنے ساتھ کو قتل کر. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے. یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، اس کا تذکرہ ترمذی میں آیا ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے بیٹے عبداللہ نے اس سے کہا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے کے نام بھی کیا ہے؟ عبداللہ. تو بیٹے عبداللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ آپ اس بات کا اقرار نہیں کریں گے کہ ذلیل آپ ہیں اور عزت والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہہ رہا ہے؟ سگا بیٹا. آپ نے
کیونکہ بیٹا جو ہے وہ سچا مسلمان ہے، باپ تو منافق ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں ففعلا، تو اس کو یہ بات ماننا پڑی، اعلان کرنا پڑا کہ اللہ کے رسول عزت والے اور میں ہی ذلیل ہوں. تو یہ اس کو فوری طور پہ سزا ملی. اور یہ ترمذی کی روایت ہے 3315، اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. تو خلاصہ کلام پھر کیا ہوا کہ صوبائیت کی لڑائیاں، میں اس صوبے کا اور وہ اس صوبے کا، حالانکہ وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان. شہروں کی بنیاد پر لڑائیاں، میں اس شہر کا وہ اس شہر کا، حالانکہ دونوں مسلمان. اور ایسے ہی برادری کاسٹ کی بنیاد پہ، قبیلے کی بنیاد پہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا اسلام مخالف ہے. اسلام ان امور کی اجازت نہیں دیتا. مسلمان بھائی بھائی ہیں، اسلام تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. اس کے بعد باب نمبر 3، باب حدیث الافکی. یہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ اس تہمت کے بارے میں جو لگائی گئی کس کے اوپر؟ ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے کے اوپر. حدیث نمبر 1677 1677 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین ازواجہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی سفر کرنا چاہتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، قرعہ اندازی کرتے، اس کا نام نکلے گا اس کو ساتھ لے کے جانا ہے. فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه، تو ان میں سے جس کا قرعہ نکل آتا اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے کر نکلتے. قالت عائشہ، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں فأقرع بیننا فی غزوۃ غداها، تو آپ نے ہمارے درمیان قرعہ اندازی کی ایک غزوے میں غداها جو آپ نے لڑا. فخرج فیہا سہمی، اس میں قرعہ کس کا نکلا؟ میرا نکلا. فخرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. بعدما انزل الحجاب، یہ کب کی بات ہے؟ حجاب نازل کیے جانے کے بعد، ما مصریہ ہے، یعنی کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. فکنت احمل فی ہودجی وانزل فی، تو مجھے اٹھایا جاتا میرے ہودج میں اور اسی میں مجھے اتارا جاتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے پہ ہودج کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ، اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا کیا؟ پالان، کجاوا، لکڑی سی. ایسے ہی اونٹ کے اوپر رکھا کرتے تھے ہودج، یعنی کہ جیسا کہ یہ محمد بھائی کہہ رہے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ چھوٹا سا خیمہ سا، یا اگر آپ لوگ جانتے ہیں لفظ ڈولی، ڈولی لفظ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو. پرانے زمانے میں دلہنوں کو شادی کے لیے، شادی کے موقع پہ جب لے کر آتے تھے، کس میں لے کر آتے تھے؟ ڈولی میں. ڈولی سے ملتا جلتا ہودج ہوتا ہے. تو ام المؤمنین کو ہودج میں اتارا جاتا اور ہودج کے ذریعے اوپر رکھا جاتا. مراد یہ ہے کہ جب کہیں پہ رکتے، اونٹ کو نیچے بٹھاتے، ہودج پورے کا پورا نیچے اتارتے اور ام المؤمنین نیچے آ جاتی. پھر ام المؤمنین آ کے ہودج میں بیٹھتی، تو لوگ جن کی ڈیوٹی لگی تھی وہ ہودج کو اٹھا کے اونٹنی پہ رکھتے اور اونٹنی کو اٹھاتے اور چل پڑتے. اس انداز سے سفر ہو رہا تھا. تو کہتی ہیں تو ہودج میں کیا ہے؟ پردہ بھی ہے، آپ جانتے ہیں. فکنت احمل فی ہودجی، مجھے اٹھایا جاتا میرے ہودج میں
اور اسی میں مجھے اتارا جاتا. فسرنا ہم چلے حتی اذا فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوتی تلکا، یہاں تک کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس غزوے سے فارغ ہو گئے، اپنی اس لڑائی سے فارغ ہو گئے. وقفلا، اور آپ واپس پلٹے، اب واپسی کا سفر ہے. ودنونا من المدینۃ قافلین، اور ہم واپس آتے ہوئے مدینہ کے قریب ہو گئے، مدینہ کے قریب ہو گیا، بہت دور نہیں تھے. تو کیا ہوا؟ آذن لیلتن، ایک رات آپ نے اعلان کیا، بالرحیلی، کیا کرنے کا؟ چلنے کا، کوچ کرنے کا. یعنی کہ ہم ایک رات ٹھہرے ہوئے تھے، نیند پوری کر چکے، قضائے حاجت کر چکے، آپ نے اعلان کیا چلو بھی اب سفر دوبارہ شروع کریں. کیونکہ اس زمانے میں لوگ راستے میں رکا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے. کہتی ہے فقمت حین آذنوا بالرحیل، تو میں اٹھی جب انہوں نے اعلان کیا بالرحیل، سفر شروع کرنے کا، چلنے کا، کوچ کرنے کا. تو میں اٹھی، میں نے کیا کیا؟ فمشیت، میں چلی، حتی جاوزت الجیشہ، یہاں تک کہ میں نے پورے لشکر کو کراس کر دیا. کہنا کیا چاہتی ہیں کہ جب اعلان ہوا کہ اب قافلہ سفر شروع کرنے لگا ہے، تب میں جلدی سے گئی تاکہ میں اپنی قضائے حاجت کر لوں، پیشاب وغیرہ کر لوں. تو اس کام کے لیے میں چلی، یہاں تک کہ میں نے پورے لشکر کو کراس کر دیا. فلما قضیت شأنی، جب میں نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، اقبلت الی رحلی، تو میں آئی اپنے کجاوے کی طرف. فلمست صدری، تو میں نے اپنے سینے کو ہاتھ لگایا، مس کیا، ٹٹولا، اس کو اپنے سینے کو. فَإِذَا عِقْدٌ لِّي مِن جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ، تو اچانک میرا وہ ہار جو یمن کے شہر ظفار کے مونگوں سے بنا ہوا تھا، قد انقطع، وہ تو ٹوٹ چکا تھا، کہیں گر گیا تھا. ام المومنین نے ہاتھ لگایا تو ہار موجود نہیں تھا. فرجعت، تو ام المومنین کہتی ہیں کہ میں واپس گئی، کدھر؟ جہاں قضائے حاجت کی تھی اس راستے کی طرف گئی، ادھر گئی. فالتمست عقدی، میں نے تلاش کیا اپنا ہار. فحبسنی ابتغاؤہ، تو مجھے لیٹ کر دیا اس کو، اس کی تلاش نے، اس کی تلاش نے مجھے کیا کر دیا؟ لیٹ کر دیا. قالت، ام المومنین کہتی ہیں وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي، تو آیا وہ گروہ جو کیا کرتے تھے، کانوا یرحلون لی، جو میرے لیے کیا کرتے تھے؟ میرے لیے کجاوے کو اوپر رکھتے تھے، ہودج کو اوپر رکھتے تھے. وہ لوگ آئے، فاحتملوا ہودجی، انہوں نے میرا ہودج اٹھایا، فرحلوہ، اور اس کو رکھ دیا، علی بعیری، میرے اس اونٹ پہ، الذی کنت ارکب علیہ، جس پہ میں سوار ہوتی تھی، جس اونٹ پہ میں سوار ہوتی تھی اس اونٹ پہ انہوں نے میرا ہودج رکھ دیا. وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِي، اور وہ سمجھ رہے تھے، خیال کر رہے تھے کہ میں ہودج میں موجود ہوں. وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، اور عورتیں اس وقت کیا ہوتی تھی؟ ہلکی پھلکی. لم یحبلنا، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ باری نہیں ہوئی تھی، ابھی تک ان کی اتنی خوشحالی نہیں تھی کہ اتنا کھانے اور اتنے وافر مقدار میں غذا ہو کہ عورتیں کھا کھا کے موٹی ہو چکی ہوں، یہ وقت ابھی نہیں آیا تھا. عورتیں اس زمانے میں ہلکی ہوتی تھی. لم یحبلنا، وہ باری نہیں ہوتی تھی. ولم یغشہن اللحم، اور ان پہ گوشت نہیں چڑھا ہوتا تھا. انما یاکلن العلقۃ من الطعام، وہ تھوڑا سا کھانا کھاتی تھی. فلم یستنکر القوم خفۃ الہودج، تو ان لوگوں نے ہودج کے ہلکے پن کو محسوس نہیں کیا. حین رفعوہ، جب انہوں نے ہودج کو اٹھایا. وحملوہ، اور اس کو رکھا، ہودج کو اٹھایا، اونٹنی پہ رکھا، ان کو محسوس نہیں ہوا، ان کو محسوس
نہیں ہوا کہ بھی ہودج ہلکا ہے. کہتی ہیں وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، اور میں 9 عمر بچی تھی. ام المومنین کی کتنی عمر ہوگی اس وقت؟ تقریباً 15 سال. تقریباً 15 سال. کہتی فَبَعَثُ الْجَمَلَ، انہوں نے اونٹ کو اٹھایا، فَسَارُوا، اور چل پڑے. وَوَجَدْتُ عِقْدِي، اور میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پا لیا، بعد ما استمر الجیش، جیش کے لشکر کے چلے جانے کے بعد. اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ شروع کے حصے سے معلوم ہوا کہ بیویوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے. سفر پہ کس بیوی نے جانا ہے اس کے لیے مناسب کیا ہے، کیا کر لیا جائے، پورا اندازی کر لی جائے. جس کا نام نکلے وہ آپ کے ساتھ جائے. اس کے بعد یہ کہ راستے میں جب آرام کیا جائے تو اعلان ہو جانا چاہیے تاکہ سب ساتھی خبردار ہو جائیں. اعلان ہو جانا چاہیے کہ کب قافلہ نکلے گا، کب دوبارہ سفر شروع ہوگا. اس کے بعد یہ کہ ام المؤمنین کا ہار گم ہوا ہے، اور ام المؤمنین کو یہ بھی نہیں پتا کہ گم ہو چکا ہے. کب پتا چلا ہے؟ جب انہوں نے واپس آ کے قضائے حاجت کر کے واپس آئی ہیں، سینے پہ ہاتھ مارا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ام المؤمنین مومنوں کی ماں ہونے کے باوجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف ہونے کے باوجود، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہونے کے، ایک عظیم صحابی کی بیٹی، ایک عظیم نبی کی وائف، اور صحابہ کرام کی بہن، تو اللہ کی ولیہ ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. ان کی شان اور مقام ہر کوئی جانتا ہے. ان کو بھی پتا نہیں چلا کہ میرا ہار گم ہو چکا ہے، تو پتا چلا کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب نہیں تھے. اب جب پتا چلا ہے کہ ہار گم ہو گیا ہے، پھر یہ نہیں پتا کب کہاں پڑا ہوا ہے. آج کل کے پیر کہتے ہیں جی ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو چیز چوری ہوئی ہے وہ کہاں پہ ہے، کس کے پاس. یہاں پہ ام المومنین کو پتا نہیں چل رہا کہ کہاں ہے، تلاش کر رہی ہے. اچھا، ایک تو ادھر ہار کا پتا نہیں چل رہا، اور ایک ادھر سے یہ نہیں پتا چلا کہ لشکر چلا گیا ہے، قافلہ چلا گیا، ان کو یہ بھی نہیں پتا چلا. اچھا، اس کے بعد اگلی بات کہ جو لوگ ان کو ہودج میں بٹھا کر اونٹ پہ رکھتے ہیں، ان کو نہ وزن سے محسوس ہوا اور نہ علم غیب کے ذریعے پتا چلا کہ ہودج تو خالی ہے، اس میں ام المؤمنین موجود نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ غیر مرد کسی عورت کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ پردہ رہے، ہاتھ نہ لگے، اور خلوت اور تنہائی نہ ہو. یہ خدمت ہوتی تھی سب کے سامنے، سب کے سامنے خدمت ہی ہوتی تھی. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آج کل عمرے پہ جائیں تو صفا مروہ کی سعی اگر کوئی نہ کر سکتا ہو تو وہاں پہ وہ سعودی لوگ کھڑے ہوتے ہیں کیا لے کے، ویل چیئر، تو وہ پیسے لے کر صفا مروہ کی صحیح کروا دیتے ہیں. اب وہ غیر ہوتے ہیں، اس ویل چیئر میں ہماری مائیں بہنیں بیٹھتی ہیں، تو چونکہ تنہائی نہیں ہے اور ہاتھ بھی لگتا نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے ہار پا لیا لشکر کے چلے جانے کے بعد. فجئت منازلہم، تو میں ان لوگوں کے ٹھکانے پہ آئی. ولیس بہا منہم داع ولا مجیب، اور وہاں پہ ان میں سے نہ کوئی آواز دینے والا موجود تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا موجود تھا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شرم و حیا کی وجہ سے عورتیں قضائے حاجت کے لیے دور نکل جاتی تھی.
اگر قریب میں ہوتی تو محسوس ہو جاتا کافرہ جا رہا ہے، اسے پتہ چلا کہ کافی دور گئی تھی، تو کہتی ہے میں واپس آئی تو وہاں پہ نہ کوئی آواز سننے والا اور نہ کوئی جواب دینے والا. کہتی ہے فتیممت منزلی الذی کنت فیہ، میں نے قصد کیا اپنی اس مقام کا جس مقام پہ میں تھی. کیا مطلب؟ یعنی کہ جب قافلہ موجود تھا تو جہاں پہ انہوں نے میرا اونٹ بٹھایا تھا اور جہاں پہ میں آرام کے لیے رکی تھی اسی جگہ پہ آ کے میں بیٹھ. اور یہ بات دلالت کرتی ہے ام المؤمنین کی عقل مندی پہ. اور میں یہ حدیث ذکر کرتے ہوئے خبردار کیا کرتا ہوں بھائیوں کو، خصوصاً حج کرنے والوں کو، عمرہ کرنے والوں کو، وہ گم ہو جائے تو ادھر ہی بیٹھ جائے جہاں پہ گم ہوا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کو تلاش کرتے پھرے اور وہ آپ کو تلاش کرتا پھرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو فتیممت منزلی، میں نے اپنی اس جگہ کا قصد کیا جہاں پہ میں تھی. وظننت، اور مجھے یقین تھا، میرا یہ گمان تھا کہ انہم سیفقدوننی، کہ وہ جلد ہی مجھے گم پائیں گے. فیرجعون الی، اور میری طرف واپس آئیں گے. مجھے یقین تھا کہ آگے جا کے کہیں پھر دوبارہ قافلہ رکے گا آرام کے لیے تو میرا اونٹ بٹھایا جائے گا، حوضت جو ہے اس کو اتارا جائے گا. پھر جب دیکھیں گے اندر سے کوئی نہیں نکل رہی، پھر ظاہر ہے کہ جائزہ لیں گے اور واپس آئیں گے. فبین انا جالسۃ فی منزلی، جب کہ میں بیٹھی ہوئی تھی فی منزلی، اپنی جگہ پہ. غلبتنی عینی، تو مجھ پہ میری آنکھ غالب آ گئی. فنیم تو میں سو گیا میں سو گئی، مجھ پہ میری آنکھ غالب آ گئی اور میں سو گئی. وکان صفوان بن المعطل السلمی ثم الذکوانی من وراء الجیش، صفوان بن معطل السلمی الذکوانی یہ لشکر کے پیچھے پیچھے تھا. یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے لشکر کے پیچھے پیچھے آنا ہے. مقصد یہ تھا کہ گری پڑی چیز ہو تو یہ اٹھا لیں. فاصبح عند منزلی، تو صفوان نے صبح کی عند منزلی، میری جگہ کے پاس جہاں میں یعنی کہ اتری ہوئی تھی. فرآ سواد انسان نائم، تو صفوان نے دیکھا کسی سوئے ہوئے انسان کے وجود کو. دور سے محسوس ہوا کہ کوئی انسان ہے لگتا ہے یہاں پہ. فعرفانی، اس نے مجھے پہچان لیا. حین رآنی، جب اس نے مجھے دیکھا. ام المومنین پردے کے بغیر تھی کیونکہ سوئی ہوئی تھی نا، ان کو تو یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ اب کوئی ہوگا. وہ تو ویسے بھی انتظار کرتی بیٹھی ہوئی تھی، پھر لیٹ گئی اور پھر آنکھ لگ گئی. فرماتی ہے وکان رآنی قبل الحجابی، اور صفوان نے مجھے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ رکھا تھا. یہ جملہ بڑا عظیم جملہ ہے، یہ جملہ بڑا عظیم جملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کئی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ پردے کا جو حکم نازل ہوا ہے وہ پردہ چہرے کا نہیں ہے. چہرے کا کر لیں تو افضل ہے، بہتر ہے، کرنا چاہیے، لیکن چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے. پردہ واجب جو ہے وہ یہ کہ سر کے بال چھپا لیں، گردن چھپا لیں، باقی چیزیں چھپا لیں، لیکن چہرہ جو ہے یہ ننگا بھی ہو تو گناہ نہیں ہے. کئی علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ پردے کا جو حکم نازل ہوا ہے اس میں چہرہ شامل. تو ام المومنین پھر کیوں کہہ رہی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا؟ اس کا مطلب یہ کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد دیکھنا ممکن نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا ہے تو اس میں چہرے کا پردہ داخل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر چہرے کا پردہ نہیں تو پھر پردہ کس چیز کا ہے؟ سارا فتنہ، سارا فساد وہ چہرے کا پردہ نہ کرنے میں. عورت کا حسن و جمال جو ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ چہرے میں ہوتا ہے. عورت کے جسم کے باقی اعضاء میں وہ حسن و جمال نہیں ہوتا جو اس کے چہرے میں ہوتا ہے.
تو ام المومنین کہہ رہی ہے کہ وکان رآنی قبل الحجابی، اور اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، تو میں بیدار ہو گئی اس کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی وجہ سے جب اس نے مجھے پہچانا، کیونکہ جب مجھے پہچانا تو اس نے فوراً کیا پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کوئی فوت ہو گیا تھا؟ اس سے کیا پتا چلا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی صدمہ پہنچے تو کیا پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ آپ کا موبائل گم ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، جوتا گم ہو جائے مسجد میں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو گالیاں دیں اور لعنتیں بھیجیں جس نے چوری کیا ہے۔ فخمرت وجہی بجلبابی، تو میں نے اپنے چہرے کو اپنی چادر کے ساتھ ڈھانک لیا، کیونکہ جو ہی اس نے انا للہ پڑھا، ام المومنین کو اس کی آواز سن کے جاگ آئی، بیدار ہوئی، فوری طور پہ پہلا کام کیا کیا ہے، چہرے کا پردہ کیا، اور صاحب کہہ رہی میں نے چہرے کو ڈھانک لیا، بجلبابی اپنی چادر کے ساتھ، وَوَاللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں ہم نے ایک لفظ بھی گفتگو نہیں کی، وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، اور نہ ہی میں نے صفوان سے کوئی لفظ سنا سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں کی اس اللہ کے بندے نے۔ وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا، صفوان نے کیا کیا، صفوان نے اپنی سواری کو، اونٹنی کو بٹھا دیا اور اس کی اگلی ٹانگوں پہ کیا رکھا، پاؤں، اپنا پاؤں رکھا، کیا رکھا، اپنا پاؤں رکھا، کیوں، تاکہ وہ بیٹھی رہے اور اٹھے نہ، اور تاکہ میں اس کے اوپر آرام سے بیٹھ جاؤں۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ بھی دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ صفوان نے کہا ہو کہ چلو یہاں پہ تو کوئی دیکھنے والا نہیں، اور تو مجبور ہے اب میں اس کو بٹھاتا ہوں ہاتھ لگا کے، ایسا نہیں ہے۔ یہ شرافت کی انتہا ہے، شرم و حیا کی انتہا ہے، تقوی پرہیزگاری کی انتہا ہے کہ کوئی لفظ نہیں کہا سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے، اور کیا کیا، اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا ہے اور اس کی اگلی ٹانگوں پہ کیا رکھ دیا، اپنا پاؤں۔ فقمت الیہا، تو میں اس سواری کی طرف کھڑی ہوئی، فرکبتھا، میں اس پہ سوار ہو گئی۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ایک اور موقع بھی بن سکتا تھا، کیا کہ صفوان کہے کہ آگے یہ بیٹھ جائے، پیچھے میں بیٹھ جاتا، اونٹنی تو ایک ہی ہے نا، اب اتنا پیدل سفر کرنا مشکل ہے، مجبوری ہے جی۔ آج کل بڑا افسوس ہوتا ہے یہ منظر دیکھ کر کہ لڑکیاں اپنے دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ، بائک پہ بیٹھی ہیں، جیڑ کے ساتھ بیٹھی ہیں، بہنوئی کے ساتھ بیٹھی ہیں، جسم کے ساتھ جسم لگا کے، بلکہ ہاتھ اچھی طرح اس کے پیٹ پہ رکھ کے، لگتا ہی نہیں کہ آپس میں پردہ ہے۔ اور شریعت کیا کہتی ہے کہ کس سے بچو، خاوند کے رشتے دار لڑکوں سے بچو، دیور سے، جیڑ سے بچو، کیونکہ یہ موت کی طرح ہے، خطرناک ہے۔ جیسے حکومتوں نے وہ کرنٹ کے بارے میں، جہاں کرنٹ ہو لکھا ہوتا ہے نا سائن بورڈ لگا کے کہ خبردار، وارننگ، یہاں پہ کرنٹ بہت تیز ہے، 120 ہے، 220 ہے، بچ کے رہیں، ایسی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اپنے دیور سے بچ کر رہو، کیونکہ وہ موت کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ دیور کے ساتھ تعلقات قائم جلدی ہوتی ہے، اور وہاں پہ کوئی نگرانی کرنے والا بھی نہیں ہوتا، دیور کو کسی قسم کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہاں پہ دیکھیں کہ فقمت الیہا، ام المومنین کہتی ہے کہ میں اس سواری کی طرف کھڑی ہوئی، فرکب، تو میں اس پہ سوار ہو گئی، فانطلق یقود بی الراحلہ، تو وہ چل پڑا، کون، صفوان، کیسے چلا کہ وہ سواری کو ہانک رہا تھا، میری
مجھے اوپر بٹھا کے سواری کو ہانک رہا تھا. حتی اتینا الجیشا، یہاں تک کہ ہم لشکر کے پاس پہنچ گئے. موغرین فی نہر الظہیرۃ، اس حال میں کہ ہم انتہائی گرمی کے آغاز میں داخل ہو چکے تھے. یعنی کہ جیسے دن کے 12 بجے گرمی اپنے زوروں پہ ہوتی ہے، اس قسم کا وقت تھا جب ہم وہاں پہ پہنچے. تو فرماتی ہوں یہاں تک کہ ہم لشکر کے پاس آئے، اس حال میں کہ ہم داخل ہو چکے تھے شدید گرمی کے وقت میں، دوپہر کی شدید گرمی کے وقت میں. وہم نزول، اور وہ لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، کہیں پہ ٹھہرے ہوئے تھے دن کے وقت. قالت ام المؤمنین فرماتی ہیں فہلک فی من ہلاک، تو میرے معاملے میں ہلاک ہو گیا جس نے ہلاک ہونا تھا، تباہ ہو گیا جس نے تباہ ہونا تھا. کیونکہ جس نے اپنی آخرت کا بیڑا غرق کرنا تھا اس نے میرے خلاف باتیں کی اور اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر لیا. تو میرے بارے میں ہلاک ہو گیا جس نے ہلاک ہونا تھا. وکان الذی تولی کبر الافک عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اور وہ شخص جس نے تہمت کے بڑے حصے کا بیڑا اٹھایا، ذمہ داری سنبھالی، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. تہمت لگانے والوں میں جو پیش تھا، سب سے آگے تھا، وہ یہ شخص تھا. قال عروہ کہتے ہیں اخبرت، مجھے بتایا گیا ہے، انہ کان یشاع ویتحدث به عنده، کہ اس کے پاس اس کا تذکرہ کیا جاتا، کس کا؟ اس تہمت کا. ویتحدث به، اور اس بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، عنده اس کے پاس، فیقرہ، تو وہ اس کی تصدیق کرتا، ویستمع، اور یہ باتیں بڑے غور سے سنتا، توجہ سے سنتا، کیونکہ اس کو بڑا مزہ آتا. وَيَسْتَوْشِيهِ، اور اس معاملے کو کریتا تاکہ اس کو عام کر سکے، لوگوں میں نشر کر سکے اور پھیلا سکے. قالت عائشہ، ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، ہم مدینہ پہنچ گئے. اور ابھی تک ام المومنین کو پتا نہیں ہے. یہ تو بات، یہ جو تبصرہ کیا ہلاک ہو گیا، جو ہلاک ہو گیا، یہ تو بعد میں جب ان کو پتا چلا اس لحاظ سے کہا ہے، ورنہ ابھی تک ام المومنین کو پتا نہیں ہے کہ ان پہ کیا قیامت گزر چکی ہے. اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے، جس کے ساتھ ہوا ہے اس کو پتا نہیں ہے. کہتی ہے کہ ہم مدینہ پہنچ گئے. فاشتکیت حین قدمت شہرا، تو جب میں آئی تو 1 مہینہ تو میں بیمار رہی. والناس یفیضون فی قول اصحاب الافک، اور لوگ چرچا کرتے رہے، غور و خوض کرتے رہے تہمت لگانے والوں کی بات نہیں. یعنی کہ وہ آگے پھیلاتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے، تبصرے ہوتے رہے. لا اشعر بشیء من ذلک، مجھے اس میں سے کسی چیز کا کچھ بھی علم نہیں تھا. پورے مدینے کو پتا ہے، اگر نہیں پتا تو اسے نہیں پتا جس کے بارے میں ہو رہا ہے. تو پتا چلا کہ عالم الغیب نہیں ہے. وَهُوَ يُرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. مجھے شک میں، میری اس بیماری کے دوران مجھے یہ چیز شک میں ڈالتی تھی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس نرمی کو، اس لطف کو، اس شفقت کو نہیں جان رہی تھی جو میں آپ کی طرف سے دیکھا کرتی تھی جب میں بیمار ہوا کرتی تھی. پہلے جب میں بیمار ہوتی تھی اللہ کے رسول کا بڑا خیال رکھتے، بڑی مہربانی فرماتے، بڑی شفقت فرماتے، بڑا لطف فرماتے. اس دفعہ وہ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. یہ مجھے کھٹتی تھی، کیا معاملہ ہے، کیوں آپ بدلے سے ہیں. کہتی ہیں کہ مجھے اپنی اس بیماری میں یہ چیز شک میں ڈالتی تھی کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نہیں پہچان رہی تھی اس شفقت کو، اس نرمی کو جو میں آپ کی طرف سے دیکھا کرتی تھی جب میں بیمار ہوا کرتی تھی. انما يدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیسلم،
بس اتنا ہو رہا تھا کہ سوائے اس کے نہیں کہ میرے پاس اللہ کے رسول آتے، سلام کرتے، پھر کہتے کیف تیکم، تم کیسی ہو، ثم ینصرف، پھر آپ کیا کرتے، واپس چلے جاتے، اتنی بات کر کے آپ واپس چلے جاتے. فذالک یریبونی، یہ چیز مجھے شک میں ڈالتی تھی، پریشان کرتی تھی، ٹینشن میں ڈالتی تھی. ولا اشر بشر، اور مجھے اس شر کا علم نہیں تھا، اس تہمت کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا. حتی خرجت حین نقحت، یہاں تک کہ میں نکلی جب مجھے افاقہ ہوا، یعنی کہ جب میری بیماری سے کچھ بہتر ہوئی تو میں گھر سے نکلی. فخرجت مع ام مستح، چنانچہ میں ام مستح کے ساتھ نکلی قبل المناصے، مناصے نامی جگہ کی طرف، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں عورتیں قضاء حاجت کے لیے جایا کرتی تھی. کہتی میں ام مستح کے ساتھ مناصے کی طرف نکلی. وکان متبرزنا، اور یہی جگہ ہمارے قضاء حاجت کی جگہ تھی. وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَىٰ لَيْلٍ، اور ہم نہیں نکلا کرتی تھی مگر رات تک. کیا مطلب، ایک رات اور اس کے بعد دوبارہ کب جانا قضاء حاجت کے لیے، اگلی رات، دن کے ٹائم یعنی کہ ہم نہیں جایا کرتے تھے. وَذَلِكَ قَبْلَ أَن نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِّن بِيُوتِنَا، اور یہ پہلے اس کے کہ ہم واش روم بنائیں اپنے گھروں کے قریب. ایک کو کہہ رہی ہیں یہ تب کی باتیں میں کر رہی ہوں جب ہمارے گھروں میں واش روم نہیں بنے تھے. اس زمانے میں ہم قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی تھی اور رات کے ٹائم جاتی تھی بس. قالت ام المومنین فرماتی ہیں وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَّلِ فِي الْبَرِّيَّةِ قِبَلَ الْغَائِطِ، اور ہمارا معاملہ پہلے عربوں والا معاملہ تھا. کس معاملے میں؟ فی البریتی، جنگل جانے کے معاملے میں. قبل الغائط، یعنی کہ کسی میدان میں چلے جانا اور وہاں جا کے قضاء حاجت کرنا. ہم اس معاملے میں وہی طرز عمل اختیار کیے ہوئے تھیں جو پہلے عربوں کا تھا. وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَن نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بِيُوتِنَا، اور ہمیں تکلیف محسوس ہوتی تھی کس کے ساتھ، واش روم وغیرہ بنا کر کہ ہم انہیں بنائیں اپنے گھروں کے پاس. اپنے گھروں کے پاس ہم واش روم بنائیں، اس سے ہم تکلیف محسوس کیا کرتی تھی، ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا. کیونکہ اس زمانے کے واش روم کون سے ہوں گے، نہیں پردہ تو ہوگا لیکن وہ جو گند ہے وہ کہاں جائے گا، وہ ادھر ہی جمع کر کے اس کو بعد میں پھینکنا ہے تو بدبو تو آتی رہے گی اتنی دیر. اس لیے اس زمانے میں لوگ پسند نہیں کرتے تھے کہ گھروں میں یہ واش روم ہو. تو یہ یہاں تک ہم نے آج حدیث پڑھ لی ہے اور یہاں سے انشاءاللہ آئندہ درس میں شروع کریں گے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس زمانے کے عربوں کے حالات کا بھی اور ام المومنین کے ساتھ کیا کچھ ہوا اس کا بھی. انشاءاللہ یہ حدیث آئندہ درس میں مکمل کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.